سر ہم تھوڑا سا ذرا اپنی لوکل کی اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں، پالیٹکس کی طرف، کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مبارکباد. اچھا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں جی جی اب وہ ہو گئے جناب فیلڈ مارشل. ٹھیک، فیلڈ مارشل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، فیلڈ مارشل ایک اعزازی منصب ہے. اور پھر بات کریں گے ہمارے جو فیلڈ مارشل ایوب خان ہیں، وہ 27 اکتوبر 1959 کو فیلڈ مارشل بنے تھے. اچھا ہمارے جو برخوردار ہیں عدیل اعجاز، تاریخ پڑھاتے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، انہوں نے سارا دن بیٹھ کے پنجاب پبلک لائبریری میں وہ پاکستان ٹائمز کا تراشا نکالا ہے جس میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے. اچھا یہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا 7 اکتوبر کو، اور وہ وزیر بحالیات جنرل اعظم خان تھے، ان کی صدارت میں، ایوب خان نہیں تھے اس میں. اچھا انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل بنانا چاہیے. 7 اکتوبر کو فیصلہ ہوا، اور 27 اکتوبر کو، کیونکہ 27 اکتوبر کو جو ایوب خان کا وہ انقلاب تھا سو کالڈ، اس کی تکمیل ہوئی تھی کہ صدر سکندر مرزا کو دیش نکالا دے کر وہ خود صدر بھی بن گئے تھے. تو یہ ہیڈ لائن لگی 27 اکتوبر سے وہ پھر انہوں نے یہ قبول کر لیا، گویا خود ان کی کابینہ نے ان کو اعزاز دے دیا. اور وزیر اعظم نے بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا پاکستان میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، سیاسی قیادت میں اور فوجی قیادت میں فاصلہ رہا ہے. یہ پاکستان کی ایسی جنگ ہے جس میں سیاسی اور فوجی قیادت میں فاصلہ نہیں تھا، اور دونوں ایک تھے، اور اللہ نے فتح عظیم جو ہے عطا فرمائی. سیاسی قیادت کی بجائے حکومت کہہ لیں تو بہتر نہیں ہے؟ کہ سیاسی قیادت تو پھر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے نا. فوج تو حصہ ہے نا. پی ٹی آئی تو سر دیکھیں نا، وہ تو 24 گھنٹے بعد مبارکباد دیتی ہے. بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، اور مارشل لا لگا کے ملک پہ قبضہ کیا تھا. بقول مولانا مودودی کے اپنا ہی ملک فتح کیا تھا، اور اپنا ملک فتح کر کے وہ ذرا فیلڈ مارشل ہو گئے تھے. اب اس وقت ان سے جھگڑا تھا اس وقت پاکستان کے اندر. اور پھر اس کے بعد جب یحییٰ خان تھے تو مارشل لا تھا، اور اس وقت سیاستدانوں سے جھگڑا تھا. سیاست الگ تھی، حکومت الگ تھی. اب آج جو الحمدللہ پھر کارگل ہوا، اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو دھوکہ دے کے کارگل کیا گیا. پتہ ہی نہیں تھا. آج بالکل مختلف منظر ہے. منتخب حکومت موجود ہے، دستور کے تحت کام کر رہی ہے، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور دونوں نے مل کر انہوں نے کہا کہ میں، وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کوئی بلا خوف تردید میں یہ کہتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر ہے انہوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور جو کوارڈینیشن کی ہے، جو پلاننگ کی ہے، جو منصوبہ بندی کی ہے. اور ہم نے اور پھر زیادہ لیڈرشپ تو وزیر اعظم کے پاس تھی، ان کا بیانیہ تھا، اور انہوں نے یہ مارکہ سر انجام دیا. سر ایک سوال ہے، کیونکہ اکثر آپ کے لیے سوال بھی آتے رہتے ہیں، کل بڑی ڈیٹیل سے کیونکہ آپ نے بتایا تھا اور آج ذکر نکلا ہے. تو عاصم منیر صاحب ظاہر ہے ایک وقت آئے گا، یعنی کہ جو مدت ہے ان کی عہدے کی وہ تو پوری ہو جائے گی، کیا اس کے بعد سیاست میں وہ حصہ لے سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو تاحیات ہوتا ہے نا. دیکھیے فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے، انہوں نے الیکشن لڑا تھا نا فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے، صدر کا الیکشن لڑا، تو محترمہ فاطمہ جناح یہ بھی چاہے تو لڑ سکتے ہیں الیکشن. اچھا، بلکہ انہوں نے تو اس وقت ان پہ اعتراض ہوا تھا کہ آپ تو جناب فیلڈ مارشل تو ریٹائر ہی نہیں ہوتا، تو آپ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جنرل کے طور پہ تو ریٹائر ہو چکا ہوں، یہ تو ایک اعزازی منصب ہے. تو دیکھیے اب تو ٹینیور ایوب خان کے دور میں آرمی چیف کا ٹینیور 4 سال تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے اس کو 3 سال کر دیا. اب 5 سال کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اب ٹینیور آرمی چیف کا 5 سال ہے. ہمارے سدھو صاحب جو ہیں انہیں 5 سال پورے کیے ہیں، اب ان کو فردر ایکسٹینشن دی گئی. کتنی ہے، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، یا پوری مدت کی ہے، ابھی یہ واضح نہیں ہے. لیکن اسی طریقے سے اب جو عاصم منیر ہے 5 سال جو ہیں وہ رہیں گے اس منصب پر فائز، اور اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو 5 سال اور کام کر سکتے ہیں، 2 سال بھی کام کر سکتے ہیں. یہ تو پھر سر کیا لامحدود کوئی اختیارات بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں یا نہیں، یعنی فیلڈ مارشل کو، یعنی کہ ان کو ہی کہا جائے کہ جی وہ باقی جو فورسز ہیں ان کے چیف کو بھی یعنی کہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو باقی یعنی کہ ایئر فورس ہے یا بحریہ ہے ان کے چیف کو بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. فیلڈ مارشل کا مطلب یہ نہیں، فیلڈ مارشل کے پاس کوئی اختیارات نہیں آتے. ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل کے پاس ایک اعزازی منصب ہے، اور جیسے
صدر مملکت ہے، پروٹوکول میں صدر مملکت اوپر ہوتا ہے، لیکن صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیلڈ مارشل ایک اعزازی منصب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پرائیڈ آف پرفارمنس ان کو مل گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو 5 ستارے لگ گئے۔ اختیارات وہی ہیں جو آرمی چیف کے ہوں گے، اسی کو وہ استعمال کر سکیں گے اور اختیار کر سکیں گے۔